السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم جماعت نحم کی درسی کتاب میں دی گئی غزل نمبر 2 جس کے شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش، اس کے شعر نمبر 5 کی تشریح کریں گے اور یہ شعر ہے: طبل و علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے زمانہ کرے گا کیا۔ حوالہ شعر ہے صنف سخن کے لحاظ سے یہ غزل ہے اور شاعر ہے خواجہ حیدر علی آتش۔ ہر لغت کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ہے طبل۔ طبل ایک ساز ہوتا ہے جسے ہم طبلہ بھی کہتے ہیں، اور جنگ کا نکارہ سے مراد ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے یا جنگ کے دوران ایک ڈھول سا بجایا جاتا ہے، اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے اور فوجیوں کو جوش دلانے کے لیے جو لڑ رہے ہوتے ہیں جنگجو، اور اس کے بعد بڑا ڈھول بھی اس سے مراد ہے، اور لیکن یہاں اس غزل میں اس سے مراد ہے عہدہ۔ یہاں پر لفظ علم ہے کیونکہ غزل میں زبر زیر نہیں ہے، تو علم بھی بچے کو پڑھ جاتے ہیں، یہ علم بالکل نہیں ہے، یہاں علم ہے۔ علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا، ملک کا مطلب ہے وطن، حکومت۔ طبل و علم جب اکٹھا آئے گا تو اس میں ہوگا کہ لڑائی کا جھنڈا اور نکارہ۔ تو شاعر یہاں پر کہتا ہے، اور یہ جو نکارہ ہوتا ہے یہ وزیروں کی سواری کے ساتھ ساتھ بھی چلنے والا ایک جھنڈا، ایک سپاہی نے جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے اور ساتھ ایک نکارہ بجا رہا ہوتا ہے۔ جب بڑے عہدیدار پہلے زمانے میں وزیر وغیرہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ یہ چلتا تھا۔ مال، روپیہ پیسہ، کوئی قیمتی چیز، زمانہ، لوگ، دنیا والے، خلاف ہونا، دشمن ہو جانا، مخالفت میں ہونا۔ اب یہاں اس شعر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے مفہوم بڑا واضح ہوتا ہے کہ نہ تو میرے پاس طبل و علم ہے اور نہ ہی میرے پاس ملک و مال ہے، اور اس لیے کوئی میرے خلاف ہو کر میرا کیا کر لے گا۔ پھر بھی جو میں نے مفہوم لکھا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ لیں، تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ میرے پاس نہ تو کوئی نکارہ اور جھنڈا، مراد میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، نہ میرے پاس حکومت ہے، نہ میرے پاس بادشاہت ہے، نہ ہی میرے پاس روپیہ پیسہ اور قیمتی سامان ہے، لہٰذا میرے خلاف کوئی کیوں ہوگا یا مجھ سے کوئی دشمنی کرے گا، اور اگر کرے گا تو میرا کیا بگاڑ لے گا، یعنی کہ وہ مجھ سے کچھ چھین تو نہیں پائے گا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تشریح ہے اس شعر کی، شاعر خواجہ حیدر علی آتش جو کہ غزل کے شاعر ہیں اور آپ کے لہجے میں شائستگی اور وقار پایا جاتا ہے۔ انوکھی تشبیہات، محاورات کے استعمال اور ضرب الامثال کے استعمال میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، یعنی آپ جیسا کوئی اور شاعر نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس، زیر نظر شعر میں آتش ایک بڑی خوبصورت، بڑی یعنی کہ مزے والی اور ایک ساتھ تلخ بھی ہے اپنے وقت کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے، ایک بڑی تلخ حقیقت کو بیان کریں کہ دنیا اسی سے عداوت و دشمنی رکھتی ہے جس کے پاس یا کوئی عہدہ یا حکومت ہو، یا اس کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہو، یا ساز و سامان ہو۔ مراد ہے اہل زمانہ یا تو عہدے اور دولت والوں کو برداشت نہیں کرتے اور مخالفت کرتے ہیں، یا پھر یہ سب آپ سے چھیننے کے لیے یا چرانے کے لیے آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا بقول شاعر کہ آتش کہتا ہے کہ میرے پاس تو یہ سب نہیں ہے، اول تو مجھ سے کوئی دشمنی کرے گا نہیں کیونکہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اور اگر کرے گا تو مجھ سے کیا چھین لے گا یا میرا کیا بگاڑ لے گا۔ یہاں بڑی ایک اور حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو بڑے بڑے اہل علم لوگ ہیں، یعنی ادیب ہیں، شاعر ہیں، وہ ہمیشہ انہوں نے بڑی غربت کی زندگی گزاری ہے، تو یہاں شاید یہ حقیقت بھی بیان کر رہا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی مال اور زر نہیں ہے، ایک علم کی دولت ہے جو نہ تو کوئی چور چرا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے لیے آپ سے دشمنی کرے گا کہ آپ کے پاس علم کیوں ہے۔ تو یہاں پر ایک یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ علم کی ناقدری کے ہمارے ہاں دولت کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، نہ کہ علم کو۔ دولت کے لیے دشمنی اور مخالفت کی جاتی ہے لیکن علم کے لیے نہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے شہرا کے ہاں یہ روایت بھی رہی ہے کہ وہ چاہے کتنے بڑے شاعر ہیں، زمانے کے مشہور ترین شاعر ہیں، لیکن ان میں ایک بہت بڑی عز و انکساری پائی جاتی ہے، یعنی ہمارے شاعر بڑے عاجزی سے اپنے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی یہاں آتش ایک عظیم شاعر ہونے کے باوجود خود کو کنگال اور تہی دست کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ دولت کی علم کی دولت سے مالا مال تھے۔ تو یہاں پر اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شہرا کے ہاں یہ روایت پائی جاتی ہے کہ وہ کسی چیز پر تکبر نہیں کرتے، علم جیسی دولت پر تکبر نہیں کرتے۔
تو امید ہے آپ کو یہ شعر سمجھ آ گیا ہوگا، اگر نہ سمجھ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔